السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ باہر درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ باہر بڑا مزہ آنا تھا، لیکن وہ ہوا کے شور یا ویسے شور ہو جاتا ہے کئی دفعہ، کوئی مشینیں چلا رہے ہیں۔ میں نے کل مائک آرڈر کر دی ہیں، کوئی مجھے $7-8 کے پڑ گئے ہیں۔ چلے کل ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ نظر صاحب آپ بھی تو انہی لوگوں میں ہیں جنہوں نے اپنا یہ کیا کہتے ہیں کہ صرف 3 سال سے وی لاگنگ ہی کی ہے۔ واہ جی واہ، کیا کتنے آرام سے کہہ دیا۔ آئی کی ناٹ بی کمپیئرڈ ود اینی آف دا وی لاگرز فرام پاکستان اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ اوورسیز۔ ان اندر تو بیچاروں سے میں کسی سے بھی کمپیئر نہیں کرتا، وہ تو بیچارے جتنا بھی بول لیں بہت اچھی بات ہے۔ آئی لو دیم آل، ٹھیک ہے جی، ارسپیکٹو وہ کتنا پیسہ بنا رہے ہیں کیا رہے ہیں۔ باہر والوں پہ مجھے بڑی شدید تکلیف ہے کہ ان کو کیا تکلیف اٹھ رہی ہے۔ پی ٹی آئی والے کیوں نہیں کونسلیٹ کے سامنے آتے؟ تو جناب صاحب میں نے گھر گنوا دیا 12 کروڑ کا، ٹھیک ہے جی، میں نے ڈاکیومنٹری ان دلوں پہ بنا دی، ٹھیک ہے، میں نے 3 پروٹیسٹ نیو یارک کونسلیٹ کے سامنے، ایک لاس اینجلس کے سامنے، ایک واشنگٹن ایمبیسی کے سامنے کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور میں نے جیسے کہا ہے کہ میں نے کتاب لکھی، ٹکا کے فوج کو اس میں رگڑا ہوا ہے، ساری ہسٹری بتائی ہوئی ہے۔ اب بتائیں کسی ایک کا میرے سے مقابلہ، اور میرا پاکستان میں اسٹیک بھی کوئی نہیں، مزے کی بات، صرف اور صرف میرے والدین نے، ایک ڈریم تھا میرے والدین کا، تو مجھے جسٹ وہ ہے کہ یار وہ بیچاروں نے دے ڈریمٹ آف اے سیپریٹ نیشن جو کہ پروگریس کرے اور مسلمانوں کا نام ہو۔ ادھر تو کدھر مسلمانوں کو نام ہی نہیں۔ اب ایک وہ کرین پارٹی اسے کہتے ہیں، وہ میرا خیال ہے تحریک لبیک والے، وہ اب امریکہ کی ایمبیسی کے سامنے جائیں گے، اس کو بھی منیرہ مستری سور یوز کرے گا۔ آج میں نے 30 آورس کی نہیں کی، وہ 24 آورس کی میں نے کی۔ وہ اس طرح ہوا کہ مجھے پینٹری سٹور میں جانا تھا، وہ کچھ چیزیں لینی تھی، تو 1 میل دور ہے وہ، تو میں پیدل گیا اور پیدل آیا۔ تو اگر میں لاسٹ آور 23rd آور یا 22nd آور کے بعد واک کرتا ہوں یا لائٹ ایکسرسائز کرتا ہوں، دیٹ از ویری گڈ۔ وہ ایکسلریٹ کرتی ہے یہ جو کیٹونز کا پروسیس ہے، ایٹروفی کا پروسیس ہے، اس کو بھی وہ فاسن کر رہی ہے، کیلریز زیادہ برن ہوتی ہیں، تو دیٹ واز ویری گڈ۔ پسینہ بھی مجھے آیا، باہر ذرا سورج نکلا ہوا تھا، 2 miles واک کی، اٹ واز سو بیوٹیفل۔ آئی واز سو ہیپی دیٹ آئی ایم سو فزیکلی فٹ۔ آج میں ایک رومی صاحب کی آپ کو آخر میں، اٹس بیٹر ناؤ، اٹس ان اردو اینڈ یو کین ہیئر اٹ پراپرلی، اور پھر میں آڈیو سسٹم کا کوئی اور بھی دیکھوں گا اف اٹ کین بی پٹ آن دا بوسٹرس، تو بٹ ڈو فالو ہم۔ اور لانجیوٹی پروجیکٹ ہمارا آلموسٹ فائنل ہے، جون کے لاسٹ ویک میں ہم لانچ کر رہے ہیں ان ٹرکی۔ اینی ون آف یو کین کم دیئر، وہاں بورڈنگ لاجنگ کے ارینجمنٹس بھی ہوں گے، اور جتنے بابے اوور 50 ایئرز، اوور 60 ایئرز، 70 ایئرز، دے آر موسٹ ویلکم، اور ان کو ہم ٹون ان کر دیں گے۔ رومی صاحب نے بڑا اچھا اس میں کہا کہ دراصل دشمن تو اس کا مطلب آپ ہی ہیں اپنے۔ انہوں نے بہت اچھا کہا کہ اگر آپ اپنی باڈی کی کیئر نہیں کرتے، اس کا مطلب آپ اپنے دشمن ہیں۔ آئی لو مائی باڈی، آپ میرے پاؤں دیکھیں اتنے خوبصورت ہیں، ان پہ کریم لگائی رکھتا ہوں، 66 ایئرز کا بوڑھا، واک بھی کرتا ہوں، لیکن وہ کہیں تڑے نہیں ہیں جس طرح وہ بزرگوں کے تڑے ہوتے ہیں، وہ ٹوٹے پھجے سے، یا وہ جا کے ادھر مساج والوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ پاکستان سے خبریں وہی افسوسناک قسم کی کہ عمران خان کی 3 بہنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو ملنے نہیں دیا، کسی کو بھی عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب عمران خان کو ملنے کا قضیہ ہو گیا ہے کہ وہ کوئی ہنگامہ نہ کر دے کہ اس تاریخ سے پہلے جون سا ہے آپ نکل آئیں، آپ ہنگامہ کریں۔ کیوں آپ کو عمران خان نے کہنا ہے نکلنے کے لیے؟ مجھے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ساری جو میں نے لسٹ کی ہیں قربانیاں، فرام مائی ہوم، ڈاکیومنٹری، کتاب، اور ان سب، عمران خان کی پارٹی کا تو ایک لوگ نہیں ادھر آیا، سارے ادھر کرائے کے بکاؤ ہوئے۔ ہاں، علی امین گنڈا پور آج لاہور ہائی کورٹ بار سے کر رہا تھا، اس نے 1-2 باتیں اچھی کی کہ یہ بالکل یہی ہوا تھا، یہ 71 کی ریپوٹیشن ہے جو عمران خان بھی کہتا ہے کہ
مجیب الرحمان کو اقتدار نہیں دیا گیا تھا، یحییٰ خان اور بھٹو آپس میں مل گئے تھے، اور دیکھیں پھر کیا ہوا کہ بھٹو نے یحییٰ خان کو اتار دیا، اور جو جرنیل بنایا اسی نے اس کا تختہ کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اور پھر مشرف، اسلم بیگ، کیانی، باجوہ، حرام زادے، اور منیرہ مستری سور، ان کا آئی جی کتے کا بچہ، اور کیا یہ ظلم و ستم عورتوں کے ساتھ سارے پاکستان نے ریکارڈ توڑ دیے۔ میں کل ایک پاکستان سے بندے نے دوڑنا تھا، تو وہ میں نے اسے کہا کہ یار میں تجھے گائیڈ کرتا ہوں، تو ایئرپورٹ پہ یہ زائلم لے، پاکستان کے حالات بتا۔ ایئرپورٹ پہ ہی گاٹ دا پیپر ورک پروسیس، ہی واز سینڈ بائی دا ریڈ کراس ٹو دا شیلٹر۔ اتنا زیادہ کینیڈا میں، امریکہ میں تو خیر وہ الاؤ نہیں اب کر رہے ہیں، تو ادھر آ کے ویسے کر رہے ہیں پاکستانی، لیکن دیکھیں کہ کتنا ان کو ادراک ہے کہ پاکستان میں کتنا بڑا گند ہو گیا ہوا ہے۔ نارملی اس طرح کی فیسلٹیز وہ وار ٹون ایریاز میں دیتے ہیں، جیسے سوڈان ہے، جیسے برما ہے، سیریا تھا، لیبیا ہے، عراق ہے، افغانستان، یا باقی جتنے بھی ایریاز ہیں، وہاں سے نکلنے کے لیے وہ اس طرح کی فیسلٹیز دیتے ہوتے تھے، ایکسیس جو اب وہ پاکستانی اس کو ایٹ دا ایئرپورٹ ایکسیسز دے رہے ہیں۔ کمال ہے۔ اور آپ میں سے ہر بندہ سوائے مادہ پرستی کے کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، سوائے پیسے بنانے میں۔ آپ لوگوں کو مال و دولت، شہرت اور طاقت، یہ تین چیزیں مصنوعی ہیں جو آپ کے سکسیس گولز ہیں۔ کسی ینگ بچے سے پوچھیں، وہ اپنے سکسیس گولز بتائے گا، ویلتھ، فیم اینڈ پاور۔ کچھ کہیں گے کہ ویلتھ سے پاور آ جاتی ہے، ملک ریاض وغیرہ سارے، کچھ کہیں گے افسر بننے سے، پولیس میں جانے سے، فوج میں جانے سے پاور آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فیم کو ٹک ٹاک کیا ہوگا، وہ پیسے بھی بنائے گا، وہ کہتا ہے ٹک ٹاک سے فیم بنے گا، میں ہیرو بن جاؤں گا۔ ان تین چیزوں کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ وہ اپنی بیٹیاں ننگی لوگوں کو پیش کر رہے ہیں، ننگی لوگوں کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ لو جناب صاحب، آپ ان کو چوت دیں، یہ تین چیزوں کا ہمارا معاملہ کر دیں۔ اپنی بیگمات سویپ کر رہے ہیں، سارے گند پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ پاکستان چکلا بنا ہوا ہے، پاکستان فراڈستان ہے۔ جو بندہ بھی بے ضمیر ہے اس کے لیے پاکستان آئیڈیل ہے، رہنے کے لیے آئیڈیل ہے۔ دیکھیں میں تو جتنا میں دماغ رکھتا ہوں، جتنے میرے ادھر کنیکشنز اور سارا کچھ، میں تو آج کھرب پتی ہوتا ہے۔ آئی ڈونٹ نیڈ دوز کرپس۔ I am living such a beautiful life in the top country of the world where I am respected، جہاں میری رسپیکٹ ہے، جہاں عزت ہے، جہاں اکنالج کرتے ہیں۔ میری کتاب دیکھ کے گوریاں پاگل ہو جاتی ہیں، in how many days you wrote، اور اس طرح سارا کچھ۔ تو یہ لائف بہت ایزی ہے، یہ بہت آسان ہے۔ روح کا اس جسم کے اندر جانا is no less than celebration۔ اس کو انجوائے کریں۔ یو آر یونیک، آپ کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے جناب صاحب۔ آپ پیمی پاگلوں کی طرح دوڑے پھر رہے ہیں۔ آپ نیچر کو انجوائے کریں، کاسمک ڈانس میں اپنے آپ کو مصروف کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ جو پاکستان میں حالات ہیں اس سے آپ بہت زیادہ خوش ہیں۔ اس کی وجہ، سب سے بڑی اس کی وجہ جناب صاحب یہ ہے، اس خوشی کی آپ کو، کہ آپ فرڈیے ہیں، آپ 2 نمبر کام چاہتے ہیں سارے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے آپ کو وہ بہت زیادہ آپ خوش ہیں کہ یار یہ تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا یہ بہت افسوسناک ہے۔ اب میں رومی صاحب کی وہ آپ کو آڈیو سناتا ہوں، ہوپ فلی آج وہ اچھی آواز آئے گی، اور پھر میں کچھ تبصرہ مزید کرتا ہوں۔ Hello everyone. Dr. Najib Ahmed Rumi, لندن، ہولی لندن، گریٹ بریٹن۔ تو آج مجھے رضا چوہان صاحب نے کہا کہ آپ ذرا اردو میں تھوڑا سا وضاحت کریں کہ کس طریقے سے ہم اپنے اینگر، اسٹریس، ڈپریشن، ایڈکشن، ناؤ ڈیز جو آج کل ایڈکشن ہے وہ گیجٹس کی ہے، کمپٹیشن
साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है कि आप ह्यूमन माइंड्स को किस तरीके से हम अपने माइंड को प्रोसेस करते हैं, किस तरीके से, क्योंकि एक मशीन की तरह उसमें जो चीज़ आप डाल देंगे वही उसी तरह से प्रोसेस होगी। क्योंकि सोशल नेटवर्क मीडिया पे जो चीज़ें चल रही होती हैं हम नहीं देखते कि वो आपको कौन क्या बता रहा है, तो वही हमारे ब्रेन में चलती रहती है और फिर हम कंपटीशन में आके वो फिर वही करने लग जाते हैं और फिर वो हमें जब एट द एंड ऑफ द डे वो लोग अपना मकसद ले लेते हैं तो फिर हम बिट्रेल होके प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आज का मेरा मतलब शॉर्ट सॉरी, मैंने इसको पॉज किया है, मैं आपको सुनाता हूँ। वो थोड़ा सा मेरा हीटिंग सिस्टम फिर आपको डिस्टर्ब करेगा इस साउंड को, तो मैं उसको ज़रा स्लो कर रहा हूँ। चलें जी, वो हीटिंग सिस्टम की आवाज़ मैंने कहा आपको तंग करेगी। मैसेज यही है कि बेसिक जो है जब तक आप अपने लिए रहम पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि द ओनली पर्सन हू कैन हील और हार्म यू इज योरसेल्फ। पहले तो आप सोचें कि आप अपने साथ आर यू योर एनिमी, आर योर माइंड वर्किंग फॉर यू और वर्किंग अगेंस्ट यू? ये तो कैटेगोरिकली मेंशन कर लें। जब आप इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे कि ठीक है मैं अपने आप सेल्फ सर्विस करना चाहता हूँ, तो फिर आप यू कैन वर्क ऑन इट। अच्छा, अब उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो जो बेस साइकोलॉजी में रूमी स्कूल ऑफ थॉट है, मौलाना रूमी को समझने के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि जी सबसे बड़ा मजहब इंसानियत की मोहब्बत है। अगर मैं अपने आप से मजहब को प्रैक्टिस नहीं करूँगा, अपने आप से मोहब्बत नहीं करूँगा, तो मैं किसी से भी नहीं करूँगा। तो स्टार्ट अपने आप से करें, अपने आप से मोहब्बत करना सीखें। किस तरीके से कि जिस सिचुएशन में भी आप मौजूद हैं उस सिचुएशन में आप सोचें कि हमारे माइंड जो सेंसरी परसेप्शन है, हवा से खमसा है, उसमें सबसे अहम है कि हमारी ब्रीदिंग है। और ब्रीदिंग का मैं आज बताऊंगा किस तरीके से आपने अपनी ब्रीदिंग को बेहतर करना है। उसके बाद सेकंड फेज पे, थर्ड फेज पे मैं इस तरह से बताना चाहूँगा। ब्रीदिंग का ये है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आज से आप प्रैक्टिस करेंगे, अप टू 10 मिनट ब्रीथ इन करें। पॉजिटिविटी आपके अंदर जा रही है और अच्छी जगह पे सुकून जगह पे बैठे नहीं भी है तो बैठ के ब्रीथ इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंखें बंद करके रिलैक्स होकर फिर ब्रीथ आउट करें। जब आप ब्रीथ आउट करते हैं, आप सांस बाहर निकालते हैं, तो वो आंखें बंद करके 10 गिने और सांस बाहर निकालें। ये बेसिक्स हैं जब तक, क्योंकि सबसे अहम इस वक्त हमारे पास ऑक्सीजन है, हम किस तरह से ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस तरीके से आप ये शुरू करें, तो फिर सेकंड फेज में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने और चीजें करनी। और स्टार टेक्निक का मैंने बताया था कि स्टार टेक्निक, ट्राई टू बी स्टार, स्टार STAR, स्टार सिचुएशन जो है आपकी सिचुएशन है, किस तरीके से आप डील करते हैं, 10% है। एक्शन थिंक प्रोसेस की किस तरह से आप उसको सोचते हैं। एक्शन, योर एक्शन इज 70% and result at the end of the day is 10%. So in total 100% है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को करेंगे तो हम एक प्रोजेक्ट, लॉन्जेविटी प्रोजेक्ट, एक इंग्लैंड तुर्की में शुरू करना चाह रहे हैं। उसमें एक रूमी हेल्थ रिजॉर्ट सिटी बना रहे हैं। उसमें हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे वर्ल्ड वाइड, और खासतौर पे हम पाकिस्तान और इंडिया से लोगों को वहाँ पे हर एज ग्रुप के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी करेंगे और वहाँ पे वॉलंटियरली भी आप काम करेंगे। तो ये चीजें हैं, जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, नोबडी विल कम टू हेल्प यू। ना नजर चौहान कर सकेंगे, ना डॉक्टर नजीब रूमी कर सकेंगे। तो इसलिए अपना ख्याल करें। तो नेक्स्ट जो मेरा मैसेज होगा, तो देन वी विल वर्क द सेकंड फेज। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अपने मैसेजेस लिखें इनके चौहान साहब के ऊपर, और मेरा नंबर जो है 0044 7950767099 है। फ्री है उन लोगों के लिए जो लेस वेल ऑफ है, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते। टेक केयर एंड टेक केयर, वेल केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आप सोच रहे होंगे मैं डॉक्टर रूमी साहब को इतना क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, क्यों प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने किसी शख्स को ना कभी प्रमोट किया है, ना कभी पसंद किया है, सवाए अपने नवासा नवासी को वो अल्फ़ा बीटा डेल्टा, अल्फ़ा डेल्टा थीटा रेज वाले ले आता हूँ। आई लव दैम।
باقی کنڈیشنڈ ہے, انفلوئنسڈ ہے. آئی ہیو گاٹ نہ کمپٹیشن میں ہے, نتھنگ. ہی از دا ون لائک می. ہی چینجڈ مائی لائف. لیٹ می ٹیل یو, آئی ایڈمٹ ایک میرے میں کمی تھی فوڈ کا, یہ فاسٹنگ کا, جس میں آیا آئی ہیو بیکم اے برانڈ نیو پرسن ناؤ. آئی لک فارورڈ ٹو اسپینڈنگ بیوٹیفل ایٹ لیسٹ 33 years unless کہ میرا کوئی ایکسیڈنٹ ویکسیڈنٹ. اینڈ واٹ اے بیوٹیفل آئیڈیا ہمارے جو تھے, اللہ تعالیٰ نے وہ پروجیکٹ میں کنسیو کر دیے ان اے بیوٹیفل لینڈ اکراس میڈیٹرینین, کیسپین, رومی سٹی ریزورٹ جو بنا رہے ہیں ڈاکٹر کمال, ڈاکٹر نجیب رومی. میں تو ریلو کٹا ٹائپ ہوں, بٹ وی ول بی انوائٹنگ people from all over the world for these longevity programs, and we can employ also people there. Look forward to living natural lives. آپ تو ڈربے میں بند ہے. وہ بندے نے مجھے کہا, میں نے کہا کہ یار وہ انہوں نے شیلٹر کیسا دیا, ایک کمرے میں 2 ہوتے ہیں, وہ موٹر شور. کہتا نہیں وہ 4 5 بیڈ ہے, ایک ہال سا ہے. بٹ کہتا ہے میں پاکستان سے بہت اچھا ہوں. پاکستان میں DHA میں بھی مجھے وہ سہولتیں نہیں ہیں جو ادھر میں انجوائے کر رہا ہوں. اتنا مزہ. وہ بیچارہ ویسے DHA میں تو نہیں رہتا ہے, کہیں کالونی شلونی میں رہتا ہے, لیکن کہتا ہے بہت مزہ آ رہا ہے, بیوٹیفل فوڈ. میں جنت میں کہتا آ گیا ہوں, جنت میں آ گیا ہوں. سانس میں میری سانس آیا. خدارا اس جہنم میں ٹوا مروانا چھوڑو, فوج کا ٹکا کے ٹوا مارو. اس کے خلاف منیر سور کے کھڑے ہو. نہ آپ عمران خان کی حمایت میں کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ منیر سور کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ آپ چیزیں کی ہیں پڈو پٹیس سے. لڑے لگ جاؤ, مر جاؤ. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے